مراتب معتبرہ میں یعنی مرتبہ کسی کا بلند ہو تو مرتبوں میں یہ بھی شمار ہوتا ہے کہ انبیاء کثیر معجزات دکھائیں اور دلائل کی مضبوطی ہو. تو کثیر معجزات اور دلائل کی جو مضبوطی ہے اس کی کثرت کے اعتبار سے دیکھا جائے، جو تو ہر نبی نے معجزات دکھائے، ہر نبی کے دلائل مضبوط ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کثرت معجزات اور قوت براہین کے ساتھ ممتاز فرمایا. پھر زہد اور ترک دنیا کا درجہ ہے، یہ بھی ایک درجہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت الیاس کا ذکر فرمایا کہ یہ وہ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص یہ وصف عطا فرمایا زہد کا اور دنیا کے ترک کرنے کا. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل، حضرت یسع، حضرت یونس اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر فرمایا، جن کے نہ متبعین باقی رہے اور نہ ان کی شریعت باقی رہی. صد الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اس شان سے انبیاء کا ذکر فرمانے میں ان کی کرامتوں اور خصوصیت کی طرف ایک عجیب اشارہ نظر آتا ہے. آگے فرمایا وَمِنْ آبائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور کچھ ان کے باپ دادا اور اولاد اور بھائیوں میں سے بعض کو فضیلت دی، نبوت عطا فرمائی. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں چن لیا. وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور سیدھی راہ دکھائی. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ کی ہدایت ہے کہ اپنے بندوں میں جسے چاہے دے. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر وہ شرک کرتے تو ضرور ان کا کیا اکارت جاتا، ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے. مگر بات یہ ہے کہ نبی شرک سے، کفر سے اور گناہوں سے معصوم ہے. یہاں پر شرک کی مذمت کی گئی کہ اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو یہ چیزیں اسے برباد کر دیں گی. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ ہیں جن کو ہم نے کتاب، حکم اور نبوت عطا کی. فَإِن یکفر بِہَا ہؤلاء، تو اگر یہ لوگ اس سے منکر ہوں، یعنی مکے کے کافر اگر اس سے منکر ہوں اور ایمان نہ لائیں، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، تو ہم نے اس کے لیے ایک ایسی قوم لگا رکھی ہے جو انکار کرنے والی نہیں ہے. یعنی اگر اہل مکہ ایمان نہیں لاتے تو ہم نے ایسی قوم مقرر کی ہے جو ایمان لانے والی ہے. اس قوم سے مراد انصار ہیں یا مہاجرین ہیں یا تمام صحابہ ہیں یا حضور پر ایمان لانے والے سب لوگ ہیں. مفسرین نے مختلف اقوال بیان کیے. بعض نے فرمایا کہ یہاں جو فرمایا گیا کہ اہل مکہ ایمان نہیں لائیں گے اگر، تو اللہ تعالی دوسرے لوگوں کو ایمان کی توفیق دے گا اور ایسی قوم مقرر کی ہے جو ایمان لانے والی ہے، انکار نہیں کرے گی. تو بعد نے کہا اس سے مراد انصار ہیں، مدینہ شریف کے رہنے والے، یا وہ مہاجرین ہیں جو مکہ شریف سے جنہوں نے ہجرت کی. بعد نے کہا کہ تمام صحابہ مراد ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں ایمان لانے والی قوم سے مراد وہ ہیں جو قیامت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے. اس آیت میں دلالت ہے، اس آیت میں یہ رہنمائی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائے گا اور آپ کے دین کو قوت دے گا، اور آپ کا دین تمام دینوں پر اللہ تعالیٰ غالب کرے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا اور یہ غیبی خبر واقع ہو گئی. اولئک الذین ھدی اللہ، یہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی، یہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے فضل کیا.
فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، تو اے محبوب آپ انہی کی راہ چلیں۔ علماء دین نے اس آیت سے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، کیونکہ یہاں پر آپ کو تمام نبیوں کی اقتداء کا حکم دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جو مختلف کمالات اور اوصاف عطا کیے، کسی کو زہد اور ترک دنیا کا، کسی کو صبر کا، کسی کو اختیار اور سلطنت کا، مختلف جو اوصاف عطا فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب کو جمع فرما دیا اور آپ کو حکم دیا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي۔ تو جب آپ تمام انبیاء کے اوصاف کمالیہ کے جامع ہیں تو بے شک آپ سب سے افضل ہیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، آپ فرمائیے میں قرآن پر تم سے اجرت نہیں مانگتا، یعنی میرا جو تبلیغ دین کرنے کا مقصد ہے وہ اللہ کی رضا ہے، میں اس پر تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا۔ زبان کا اثر اسی وقت ہوتا ہے جب بندے میں اخلاص ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ اگر اخلاص نہ ہو تو پھر نہ زبان کا اثر ہوتا ہے، اور اگر بالفرض بظاہر اثر بھی ہو جائے، اثر سے مراد یہ کہ کوئی بات مان بھی لے، تو ثواب سے انسان محروم ہوتا ہے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے یہ واقعہ لکھا، ایک شخص تھا، عابد تھا، نیک صالح تھا، تو اسے دکھ یہ تھا کہ لوگ ایک درخت کی پوجا کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں اس درخت کو کاٹ دوں گا تاکہ لوگ اس کی پوجا نہ کریں۔ وہ عابد نکلا، راستے میں شیطان انسانی شکل میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں تجھے نہیں جانے دوں گا اور یہ درخت نہیں کاٹنے دوں گا۔ تو دونوں کا مقابلہ ہوا، یہ عابد اس پر غالب آ گیا اور شیطان کو اس نے پچھاڑ دیا، اس کے سینے پر بیٹھ گیا۔ تو شیطان نے کہا کہ تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں۔ اور پھر اس نے یہ کہا کہ اگر تم اس درخت کو کاٹ دو گے تو لوگ دوسرے درخت کی پوجا کرنا شروع کر دیں گے، تم میری بات مان لو، درخت کو نہ کاٹو، میں تمہیں 2 دینار دے دوں گا، تمہارے تکیے کے نیچے روز صبح موجود ہوں گے، تم اس میں سے خرچ کرنا، نیکی کے کام میں خرچ کرنا۔ عابد کے ذہن میں یہ بات آ گئی، اس نے کہا بات تو صحیح ہے، میں ایک درخت کو کاٹ دوں گا، لوگ دوسرے درخت کی پوجا شروع کر دیں گے، چلو 2 درہم مل جائیں گے، 2 دینار مل جائیں گے، تو اس سے میں کچھ دین کا کام کر لوں گا، کچھ نیک کاموں میں خرچ کر دوں گا۔ اب ایک صبح تو اسے ملے، دوسری صبح جب اس نے تکیے کے نیچے دیکھے تو اسے نہیں ملے، تو وہ سمجھ گیا کہ شیطان نے مجھ سے جھوٹ کہا۔ تو یہ پھر نکلا اور اس نے کہا اب میں اس درخت کو ضرور کاٹ دوں گا۔ راستے میں پھر شیطان انسانی شکل میں آ گیا، تو یہ مقابلے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ شیطان نے بڑی آسانی سے اس کو گرا دیا اور اس کے اوپر سوار ہو گیا، اور شیطان نے کہا کہ جلدی یہاں سے چلا جاؤ ورنہ تیری گردن اڑا دوں گا۔ تو اس عابد نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ پہلے تو میں تجھ پر غالب تھا، اب تو مجھ پر غالب کیسے آ گیا؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ پہلے تو اللہ کی رضا کے لیے درخت کو کاٹنے کے لیے چلا تھا، اب تو اس لیے چلا ہے کہ تجھے 2 دینار نہیں ملے۔ تو جب ایسی چیزیں دل میں آ جاتی ہیں تو پھر انسان برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے، اور پھر ثواب سے محروم ہو جاتا ہے، پھر اثرات سے محروم ہو جاتا ہے، پھر زبان کا اثر بھی نہیں رہتا۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور ہمیں دین کی دعوت محض اللہ کی رضا کے لیے دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ فرمائیے میں قرآن پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ ان ہوا الا ذکری للعالمین، وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہاں کو، یعنی یہ قرآن تو سارے جہاں والوں کے لیے نصیحت ہے۔
اس آیت سے ثابت ہوا کہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور آپ کی دعوت تمام مخلوق کو عام ہے، اور سارا جہاں اور ساری مخلوق آپ کی امت ہے۔ اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، ان کی محبت عطا فرمائی، ان کا ذکر اور ان کی شان سن کر ہم خوش ہوتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرما، اور ہمیں ہماری اولاد و نسلوں کو ہمیشہ حضور کی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سورہ انعام کا 10واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔